ہمارے حضرت کے دور میں ایک پٹھان طالب علم تھا. ایک خاتون کا فون آیا. ہمارے حضرت کی جب کال آتی تھی نا خواتین کی تو پہلے وہ طالب علم اٹھاتے تھے, حضرت کو بتاتے تھے فون یعنی مسئلہ پوچھنے کے لیے فون ہے, پھر وہ ملاتے تھے تو حضرت بات کرتے تھے. تو وہ خاتون کا فون آیا. وہ خاتون جو تھی نا وہ بھناوٹ بہت کرتی تھی اپنی آواز میں نا, بار بار روزانہ ان کا فون آتا تھا. بھائی جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ کرو, کیا خام ہمیں اتنا کھینچ کے بات کو طول دینا اور اس میں بڑی آواز بھی گھمانا, جیسے بات ہوتی نا ہیلو ایسے کر کے ہیلو نکالا اور پھر وہ اتنا تو وہ طالب علم بیٹھا ہوا تھا, اس کو غصہ آ گیا نا. طالب علم تھا, کنوارا لڑکا بالکل جوان. وہ اس خاتون نے نا تھوڑی سی انگلش میں ماری, ایکچولی میں ہاں ایسے آئی وانٹ ٹو سے مفتی رشید احمد صاحب خام ہمیں بات کو طول دے رہی ہے. اس کو یہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو, مسئلہ پوچھنا تو بتاؤ, میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا میں ملا دوں گا, اتنا خام خامے فری کیوں ہو رہی ہو. تو اس طالب علم پٹھان تھا, اس نے کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈانٹ دیا اس خاتون کو, بولے کیا ٹھش پش لگا کے رکھی ہوئی ہے تم نے, مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ بولو مسئلہ پوچھنا ہے, میں مفتی صاحب سے ملا دوں گا. تو اس کو غصہ آ گیا خاتون کو. اس نے ہمارے حضرت سے شکایت لگائی کہ یہ طالب علم نے مجھ سے تمیز سے بات نہیں کی اور مجھے کہہ رہا ہے میں اس سے انگلش میں بات کر رہی ہوں. اس بیچارے کو انگلش کہاں آتی تھی, میں اس سے انگلش میں بات کر رہی ہوں اتنی آرام سے, ایکچولی میں اتنی تمیز سے بات کر رہی ہوں, اور یہ جواب میں کہہ رہے کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے, بھائی مختصر بات کرو. تو حضرت نے اس خاتون کو تو اس نے کہا, حضرت نے فرمایا اچھا میں سمجھا دوں گا اس کو, طالب علم ہے بیچارہ نہ سمجھے. بعد میں حضرت نے اس کو فون کیا, حضرت نے فرمایا شاباش, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے, ماشاءاللہ ایسے ہی بچے ہمیں چاہیے. اور فرمایا یہ بہت زیادہ جو ہے نا, حضرت نے فرمایا یہ خاتون بہت لمبی بات کرتی ہیں اور بہت طول دیتی ہیں ذرا ذری بات کو, اور اسٹائل بھی ان کا تھوڑا وکھری ٹائپ کا ہوتا ہے. فرمایا میں بولتا تو یہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی, ظاہر ہے ان کی ایک الگ حیثیت تھی. فرمایا اچھا ہوا تم نے میری طرف سے ان کو سنا دی. اور حضرت اس طالب سے اس لیے خوش ہوئے, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے اپنے اندر فساد نہیں ہے, ورنہ یہی وہ ٹھش پش کرتی, یہ بھی ٹھش پش شروع کر دیتا ان سے. ورنہ ہوتا کیا, وہاں سے فون آیا ایکچولی میں تو یار ایکچولی کوئی بات نہیں, آپ پہلے اپنا پرابلم مجھے سے حل کرائیں, اگر میں حل نہیں کر سکا تو میں انشاءاللہ پھر مفتی رشید احمد صاحب کو آپ کا نمبر ملا کے دے دوں. بھائی دل میں اگر کھوٹ ہوگا تو وہ یہ اپنا چکر شروع کر دے گا نا وہاں پہ. یار آپ لوگ تو سمجھدار ہو, آپ کو تو سب پتا ہے, پھر ایسا کیوں مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھو بظاہر یہ بد اخلاقی ہے مگر حقیقت میں کیا ہے, یہ اخلاق ہیں, تبھی تو حضرت خوش ہو رہے ہیں. اور وہ آدمی اگر شادی شدہ ہوتا اور اس کی بیوی سن لیتی تو اور زیادہ شاباش دیتی نا کہ میرے میاں کے کتنے اچھے اخلاق ہیں, ایک نامحرم خاتون کا فون آیا ایسے ڈانٹ کے بھگایا, کمبخت لومڑی چالاک, اس کو تو ایسے ہی ڈانٹنا چاہیے. کتنا اپنے شوہر سے محبت کرتی نا وہ. اس سے کیا پتا چلا کہ اس کے اخلاق بظاہر غلط تھے مگر حقیقت میں بہت اچھے, کیونکہ بیوی کو بھی پسند آ رہے ہیں وہ اخلاق, اور اس کے شیخ کو بھی, استاذوں کو بھی پسند آ رہے ہیں, اور نیک لوگوں کو پسند آ رہے ہیں. اگر برے لگ رہے ہیں تو صرف اس خاتون کو برے لگ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پتہ یہ چلا اچھا کیا ہے جس کو اللہ اچھا کہہ دے, برا وہ ہے جس کو اللہ برا کہہ دے. ہمارے لیے بھائی یہی سب سے بڑا معیار یہی ہے.